ٹیڑے نہیں ہوتے. ارے فلموں کی جگہ پر زنا کے اڈوں پر جاتے ہو, تمہارے پاؤں رب توڑتا نہیں ہے. گندی نیتوں سے عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہو, تمہارے ہاتھ ٹوٹتے نہیں ہیں. ہمارا رب عز و جل اتنی نافرمانیوں کے بعد اتنے بندوں کو پالتا ہے, کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا ہے, سب کو کھلاتا ہے. اسی طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد میں کوئی لالچ نہیں رکھتے, کوئی لالچ نہیں ہوتی ہے. بے لوگ خدمت کرتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کی. ارے وہ جاندار کو تو پالتے ہیں, وہ لنگڑوں کو بھی پالتے ہیں, وہ پولیو کے شکار کو بھی پالتے ہیں, بلکہ بچہ نابینا ہوتا ہے اس پر اپنے گھر کی جمع پونجی سب خرچ کر دیتے, میرے بچے کی جان بچ جائے. حالانکہ وہ بچہ رواں رواں کر رہا ہے, کوئی پتہ نہیں اس کی زندگی کتنی ہے, اس کے جسم میں خون نہیں بن رہا ہے, لیکن ماں باپ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. تو ہمارا رب بھی اپنے بندوں کو بغیر لالچ کے پالتا ہے. ہمارے ماں باپ بھی ہمارے اندر کوئی لالچ نہیں پاتے, بغیر لالچ کے ہمیں پالتے ہیں. یہ آج کی بات بتا رہا ہوں, لیکن اگر ہم پیچھے چلے جائیں دور جاہلیت کے اندر, تو میرے آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پالنا تو دور کی بات ہے, گھر میں بچیوں کی ولادت ہونا اس کے لیے اتنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا. ان بچیوں کو قبرستان کے حوالے کر دیا جاتا تھا. اور وہ آج بھی آپ جب جائیں گے نا مکے میں, تو جیسے پل بنا ہے اس کو قبری کہتے ہیں, اس پل کے ادھر ایک قبرستان اس وقت دور جاہلیت کی بچیوں کا ہے. موجودہ گورنمنٹ نے اس کو گرا کر وہاں پر راستہ بنانے کی کوششیں کی, لیکن جہاں کھدائی شروع کی وہاں پر خون کے فوارے نکلے, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. وہ باؤنڈری وال کے اندر وہ قبریں آج بھی نظر آتی ہیں. یہ جنت المالا کی طرف ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس طرح ان ننھی منی بچیوں کے میں واقعہ رات کو پھر عرض کرتا ہوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ایک شخص آئے, صحابی ہیں, مومن ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں. اس سے پہلے جب وہ دور جاہلیت کے اندر تھے, ان کے گھر پر ایک بچی پیدا ہوئی. وہ بچی جب بڑی ہوئی اس کو اپنی بیوی سے لے کر انہوں نے قبرستان کے حوالے کیا, اور جب دفن کیا اس وقت کے واقعات نے اس کو بعد میں جھنجھوڑا کہ اپنی بچی کے ساتھ میں نے ظلم کیا اور کس انداز میں نے اپنی بچی کو مارا. قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. یہ چند واقعات میں عرض کر کے آپ سے توجہ چاہتا کہ کیا رقص بسمل میں تڑپنے والے بندے کی لاش, اس کا خون, کیا اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑا نہیں ہوگا کہ یا اللہ کب تک ہمارا خون یوں لوگوں کے سامنے بکھرے گا اور ہماری موت پر لوگ ہنسیں گے. اس طرح کی ظلم و جفا کی آندیاں جو معاشرے میں نہ ٹوٹی ہوئی تھی, پوری دنیا عجیب کیفیت کے اندر تھی. یا ماؤں کے ساتھ وسیع ہوتی تھی. آپ غور کریں, اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہوتا تھا, بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا, ایسے واقعات. محرمات یعنی کہ بہنوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے تھے. جب اس طرح کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جہالت کی سیاہی, اس طرح کی مائیں بہنوں کی فریادیں, اس طرح لاشیں تڑپتی تھی, ان کی فریادوں نے اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی, اور وہ 12 ربیع النور کی شب ایسی پیاری ہستی اس مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئی. ایسا پیارا پھول کھلا, اس کی خوشبو نے پوری دنیا کو معطر کیا. ایسا نور نکلا, اس نور نے پوری کائنات کے اندر ظلموں کو, کفر کی جو آندیاں چل رہی تھی ان کو ختم کیا. اور ایک نوری کرن بی بی آمنہ کی گود سے اٹھی, میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر آئے. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نبی کی آمد, عربی کی آمد, عرشی کی آمد, کامل کی کمالت, اول کی محالت, آخر کی آمد. مرحبا 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 یا مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر کا دن, صبح صادق کا وقت, چند تارے آسمان میں ٹمٹما رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
بی بی آمنہ کے گھر پر تشریف لے کر آئے، اس کو خوشی ہوئی، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا تو کیا ہوا، اس طرح کی جتنی بھی جاہلیت کی رسومات تھی ان کو میرے آقا نے دنیا سے اس کا نقش مٹا کے ختم کر دیا۔ ہر طرف اجالے اجالے اجالے، کہتے ہیں نور والا آیا ہے نور